مالک عز و جل کے احسانات اور نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت وحی کی نعمت ہے جو اللہ رب العزت اپنے انبیاء اور رسولوں پر بھیجا کرتے ہیں۔ نبوت اور رسالت کا یہ جو سلسلہ ہے منقطع ہو چکا ہے۔ وحی کے ذریعے سے اللہ رب العزت اپنے رسولوں اور پیغمبروں کو غیب کی خبروں پر مطلع کر دیا کرتے تھے۔ مالک عز و جل کے ہاں جو تقدیریں لکھی جا چکی ہیں، اس تقدیر میں قرآن حکیم اور اس سے گزشتہ جتنی بھی کتابیں ہیں، تورات، زبور اور انجیل، یہ بھی اللہ رب العزت کی تقدیر کی جو کتاب اللہ نے لکھوائی ہے لوح محفوظ، اس کے اندر محفوظ تھیں یہ کتابیں، اور وقت کے مطابق اللہ کی تقدیر کے مطابق یہ کتابیں نازل ہوئی ہیں، پیغمبروں پہ اتری ہیں، اور اللہ نے وقت کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے وحی کے ذریعے سے انسانیت کی ہدایت کا سامان کر دیا۔ مالک عز و جل کا ارشاد سورہ شورى کی آیت ہے کہ کسی بشر کے لیے یہ بات ممکن نہیں ہے کہ اللہ اس سے ہم کلام ہو، اللہ تعالیٰ اس سے بات کرے، سوائے 3 ذریعوں کے، یعنی اللہ کی طرف سے کسی غیب کی خبر پہ مطلع کرنا۔ اگر اللہ چاہے 3 طریقوں سے اللہ انسانیت سے بات کر سکتے ہیں، اپنا پیغام پہنچا سکتے ہیں، 3 ہی ذریعے ہیں، اور تینوں کے تینوں ذریعے صرف انبیاء کے لیے مخصوص ہیں۔ کوئی شخص قیامت کی گھڑی تک اگر یہ بات کہتا ہے کہ مجھ سے اللہ باتیں کرتا ہے، یا اللہ سے میں ہم کلام ہوتا ہوں، یا لوگوں کی غیب کی خبریں مجھے پتہ چل جاتی ہیں، مجھے تقدیر کا علم ہے، روئے زمین پر بسنے والے انسانوں میں سے جھوٹا ترین شخص وہ شخص ہے جو یہ دعویٰ کرے کہ اللہ مجھ سے باتیں کرتا ہے اور تقدیر کی جو خبریں ہیں، مستقبل کا جو حال ہے مجھے پتہ لگ جاتا ہے۔ یہ صرف میں نہیں کہہ رہا، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہی بات ارشاد فرمائی تھی۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ 3 باتیں ہیں، ان 3 باتوں میں سے اگر کوئی ایک بات بھی کوئی شخص کہہ دے، کوئی شخص یہ کہے کہ اللہ نے نبی علیہ السلام کو کلی طور پہ غیب کا علم دیا تھا، پیغمبر علیہ السلام آنے والے کل کے بارے میں جانا کرتے تھے، جان لیا کرتے تھے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہماری ماں ہیں، فرماتی ہیں کہ روئے زمین پر جھوٹا ترین شخص۔ دوسری بات، اگر کوئی شخص یہ کہے کہ پیغمبر علیہ السلام نے قرآن سے یا وحی کے پیغام سے کوئی بات چھپا لی، اپنے دل میں محدود رکھ دی اور لوگوں کو اس پر عیان نہیں کیا، لوگوں کو نہیں بتلائی وہ بات اللہ نے وحی کے ذریعے نازل کی، اور پیغمبر علیہ السلام نے ان وحی کی باتوں میں سے کوئی بات چھپا کے اپنے پاس رکھ لی، روئے زمین کا جھوٹا ترین انسان۔ اور تیسری بات کیا ہے، اگر کوئی شخص یہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے اللہ رب العزت کا دیدار کیا ہے، وہ شخص جھوٹا ترین انسان ہے۔ اللہ کو کوئی کیسے دیکھ سکتا ہے؟ قرآن کی آیت ہے، کسی کی نگاہ اللہ کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ یہ 3 عقیدے ہماری ماں نے ہمیں دیے ہیں۔ قرآن حکیم کی اس آیت میں اللہ رب العزت کہتے ہیں کسی بھی بندے سے، انسان سے اللہ ہم کلام نہیں ہو سکتے، اللہ اس سے گفت و شنید نہیں کر سکتے، پیغام نہیں پہنچا سکتے، سوائے 3 راستوں کے، الا وحین، سوائے وحی کے۔ دوسرا راستہ کیا ہے؟ یا پھر من وراء حجاب، حجاب میں رہتے ہوئے سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے جیسے اللہ نے ہم کلامی کی ہے، ایک پہاڑ پہ اپنی تجلی فرمائی ہے،
اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ یہ ہم کلامی کا دوسرا راستہ ہے کہ اللہ پردے کے پیچھے، جیسا کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ معراج کی رات نبی علیہ السلام سے اللہ رب العزت ہم کلام ہوئے ہیں، لیکن بیچ میں پردہ حائل ہے، نور کا پردہ ہے۔ صحیح مسلم کی روایت میں نبی علیہ السلام نے فرمایا نور ہی نور تھا، نور کے پردے میں رہ کے اللہ نے مجھ سے ہم کلامی کی ہے، بات کی ہے مجھ سے۔ اور تیسرا راستہ کیا ہے؟ او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء، یا پھر اللہ کسی فرشتے کو بھیج کے انسانیت کو خبر دے دیتے ہیں کہ آج کے بعد یعنی کل میں یہ بات ہونے والی ہے، یا غیب کی خبر ہے یا ماضی کی خبر ہے۔ اب سوچنے کی بات ہے کہ وحی کا تذکرہ اللہ نے علیحدہ سے کیا ہے، وحی کے بعد اللہ رب العزت فرشتہ بھیجنے کا تذکرہ علیحدہ سے کر رہے ہیں۔ ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ وحی یہاں پہ لغوی معنوں میں آتا ہے، اصطلاحی معنوں میں نہیں آتا۔ اصطلاح میں ہم نے جو مطلب وحی کا سمجھا ہے، وحی کا مطلب ہم سمجھتے یہ ہیں کہ اللہ جب فرشتے کو بھیجے اور فرشتہ کو آ کے پیغام دے کے چلا جائے، لیکن وحی کا ہرگز یہ اکیلا مطلب نہیں ہے۔ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، قرآن کہتا ہے اللہ نے شہد کی مکھی کو وحی کی ہے۔ یہاں وحی کا مطلب وہ نہیں ہے جو ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ فرشتے کو بھیج کے شہد کی مکھی کو پیغام دیتے ہیں۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف وحی کی۔ قرآن کے الفاظ ہیں سورۃ القصص میں وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ کی والدہ پہ وحی کی ہے۔ مطلب سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ وحی کا مطلب یہاں لغت کے اعتبار سے لیا جائے گا کہ صرف اللہ نے اشارہ دیا۔ وحی کا اشارہ خواب کے ذریعے سے بھی ہو سکتا ہے، اشارتاً اللہ دل میں کوئی بات ڈال دے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن عقیدہ کیا ہے؟ یہ تین کے تین راستے، تین کے تین یہ جو راستے ہیں کہ اللہ غیب کی خبر پہ اگر مطلع کریں گے تو صرف یہ راستے جو ہیں پیغمبروں کے لیے خاص ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا جہاں تک تعلق ہے، ان کے دل میں بات اللہ نے ڈالی، ان کو یہ ترکیب سجھا دی۔ غیب کی خبر یہ نہیں ہے، اللہ کی تقدیر ہے، اس کے مطابق موسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ سے دوبارہ مل لیتے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے ان اناسا كانوا يؤخذون بالوحی فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا، لوگ ذرا سی گڑبڑ کرتے تھے، معاملات میں، فیصلوں میں لوگ پکڑے جاتے تھے۔ وحی کا سلسلہ تھا، وحی کے ذریعے سے لوگ پکڑے جاتے تھے، لیکن کیا ہوا؟ وَإِنَّ الْوَحْيَ قَدْ انْقَطَعَ، وحی منقطع ہو گئی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2641۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگوں کے دلوں کے حال اللہ وحی کے ذریعے سے بتلا دیتا تھا، لیکن اب وحی کا جو سلسلہ ہے وہ منقطع ہو چکا ہے۔ اب ہم کیا کرتے ہیں؟ وَإِنَّمَا نَأْخُذُكُمُ الْآنَ بِمَا ظَهَرَ لَنَا، جو ظاہری معاملات ہیں، ظاہر پہ ہم فیصلہ کرتے ہیں۔ ام ایمن کو ملنے گئے تھے نا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ عنہ، ام ایمن ایک صحابیہ ہیں، بزرگ خاتون ہیں، ان کے پاس جاتے ہیں، ام ایمن کو جا کے ملتے ہیں تو ام ایمن کیا کہتی ہیں؟ رونے لگ جاتی ہیں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو یاد کر کے رونے لگ جاتی ہیں۔ سیدنا عمر کہتے ہیں ام ایمن تم روتی کیوں ہو؟ اللہ کے پیغمبر تو جنتوں میں چلے گئے۔ فرمایا میں اس بات پہ نہیں رو رہی، رونا مجھے اس بات پہ آیا ہے کہ اللہ نے وحی کا سلسلہ بند کر دیا ہے۔ کتنی بڑی نعمت ہے نا، چھن گئی۔ صحابہ کرام کو احساس ہوا۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا اب لوگ چاہے ظاہر میں جتنے نیک ہوں، ہم نیکی کو دیکھیں گے، ظاہر میں اگر برے ہیں اندر سے جتنے پاک ہوں ہم برائی کو دیکھیں گے، باہر سے جو نظر آ رہا ہے ہم اندر دلوں کے اندر جھانک کے نہیں دیکھ سکتے۔ لیکن ایک شک ہے، نجومیوں کی بات سچ بھی تو ہو جاتی ہے، نجومی کچھ بات کرتے ہیں تو سچ بھی تو ہو جاتی ہے نا بات، یہیں سے عقیدے کی خرابی شروع ہو جاتی ہے۔ سورہ لقمان
آیت نمبر 34. بہت ساری آیتیں ہیں، آیات قرآن حکیم بھرا ہوا ہے ان آیات سے. نجومی غیب کی خبر کیسے دیتے ہیں؟ سورہ ملک، سورہ واقعہ، سورۃ الحجر، سورۃ الطارق. اللہ نے ستارے کیوں پیدا کیے؟ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ. ہم نے ستاروں کے ذریعے سے آسمان دنیا کو زینت بخشی. وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ. شیاطین کو مارنے کا ذریعہ ہے ستارے. کیسے مارنے کا ذریعہ ہے؟ جنات کی یہ عادت ہے، اللہ جب اپنے فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کسی بھی تقدیر کا فیصلہ، اللہ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ یہ کام کرنا ہے، آسمان پہ جنات جا کے بیٹھ جاتے ہیں، باتوں کو سنتے ہیں. کہیں کوئی غیب کی خبر ہمیں مل جائے، باتوں کو اچک کے اگر ان کے کوئی پلے بات پڑ جائے تو اس بات کو لا کے اپنے نجومیوں کو بتلا دیتے ہیں. ایک بات سچ ہوتی ہے، نجومی 100 بات جھوٹ ملا کے آپ کا ایمان کا سودا کر دیتا ہے. یہ نہیں ہے کہ یہ جو ہے خبر کسی طریقے سے پتہ نہیں چل سکتی. یہ صرف اللہ کی صفت ہے. آزمائش ہماری یہ ہے کہ ہم اللہ پہ توکل کرتے ہیں یا نجومی کی بات پہ توکل کرتے ہیں. بارش ہوئی تھی نا صلح حدیبیہ کے موقع پہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فجر کی نماز پڑھائی، سلام پھیرا، صحابہ سے کہا جانتے ہو 2 طرح کے لوگ ہیں میرے سامنے، روئے زمین پر بسنے والے 2 طرح کے لوگ ہیں. اس لمحے بارش ہوئی ہے، بارش ایک شخص نے کہا فلاں ستاروں کی گردش سے بارش ہوئی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس شخص نے رب کا کفر کیا ہے، ستاروں پر ایمان لایا. اور کسی نے کہا کہ یہ بارش صرف اللہ کے حکم سے نازل ہوئی ہے. یہ مواہد کا فرق ہے. آپ کو صرف اللہ کی ذات پہ توکل کرنا ہے. 6 چیزیں ہیں نا ایمانیات میں سے، چھٹی چیز تقدیر ہے. تقدیر یہ ہماری آزمائش ہے. اللہ رب العزت ہمیں اپنے سے تعلق مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور صرف یہ اللہ کی صفت ہے، اللہ جسے چاہتا ہے وہی کے ذریعے سے خبر کر دیتا ہے، لیکن وہی کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے. یہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا فتویٰ ہے.